عزت دینا ایک ایماندار شخص کے لیے ضروری ہے۔ جو پچھلے سال اس کو عزت نہیں دے سکا، اس کو ری شیپ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، یا ری شیپ ہونے کی ضرورت ہے، تشکیل نو یا نیو بگننگ کرے۔ اور پھر وہ کیسے، اگر ہم پچھلے سال نہیں پڑھتے رہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چارلس اسپرجن لکھتا ہے the day we do not read the Bible, it is wasted day. جس دن ہم بائبل نہیں پڑھتے کیسا دن ہے؟ اس دن کو ہم نے ضائع کر دیا۔ ایک ٹیشن ہے وہ لکھتا ہے کہ the nearer a man lives to God, most intensely has he to mourn over on his own evil heart۔ کہتا جتنا ہم خدا کے قریب جاتے جائیں گے ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اپنے آپ پہ افسوس کریں کہ میں نے کچھ نہیں خدا کے لیے۔ جتنا ہم دور ہوں گے اتنا ہم سمجھیں کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میں بائبل بھی پڑھتا ہوں، میں خدمت بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جتنا کوئی شخص خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ اپنے آپ کو دیکھے گا میں تو بہت کم ہوں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیجئے، جتنا ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں گے اتنا ہم زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے اس کا مطلب خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو نمبر ایک، خدا کے کلام کو عزت دیں۔ کدی کدی اینج ہوندا ہے ہمیں اس کی کوئی عزت نہیں، جیسے مرضی پڑا گھر میں، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، یہ خدا ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا نام ہے، کتنی عزت کرتے۔ ہمارے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کتنی عزت کرتی ہے اپنی کتاب کی، لپیٹتے ہیں اور وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہم کیسے ہاتھ لگاتے ہیں؟ جو شخص اس کلام کو عزت دے گا وہ شخص بابرکت ٹھہرے گا۔ ویسے ہم سمجھتے ہیں کاغذ ہی ہے، کتاب ہی ہے، کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ کہ وہ دل چ کلام ہے ساڈے، لیکن یہ بھی خدا کا کلام، اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس کو ریڈ کرتا ہے وہ شخص اس کو عزت دیتا ہے۔ کتنا پڑھتے ہیں؟ 365 دن ہے ہمارے پاس، ہم کتنا اس کو پڑھتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں۔ جو شخص خدا کو عزت نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے کے لیے اچھا نہیں سمجھے گا۔ لیکن کیسے؟ جب ہم عزت دیں گے تو ہم دلیری کے ساتھ خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے کے لائق ٹھہر سکیں گے۔ اگر نہیں اس کو ریڈ کرتے، نہیں سنتے خدا کے کلام کو، سننا بھی خدا کے کلام کو کیا دینا ہے؟ عزت دینا۔ جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر کیا کرتا ہے، کس شخص کی مانند ہوگا؟ عقل مند شخص کی مانند ہوگا۔ نمبر 2، کیسے ری شیپ کریں گے ہم؟ عبادت میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر، تو وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا۔ پھر لکھا ہے یسایا کتاب میں، میں نے ان لوگوں کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا، تاکہ وہ میری کیا کریں؟ حمد کرے۔ خدا نے جو فرسٹ قانون ہے، جو فرسٹ لا ہے، شریعت ہے، وہ انسان کو، ایماندار کو اس لیے بنایا تاکہ خدا کی کیا کرے؟ ساڑھے کو ٹائم ہے عبادت لیکن نہیں ہے ہی نہیں۔ کدی آنر کرن رہے ہیں اسی خدا نے عزت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بنائے اس لیے۔ اگر بھائی بوٹا کوائر لیڈ کردا تو نہ آئے گا تو پھر کنی کو عزت داں گے انہوں، داں گے کہ نہیں؟ کیوں ضرورت نہیں پوری کرن دے؟ خدا پھر ہمیں بلیس نہیں کرے گا، خدا کو عزت نہیں دیں گے، عبادت اس کی نہیں کریں گے۔ اس نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ اس کی عبادت کرے۔ یسوع مسیح اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ہو جائیں، اس کے لیے زندگی گزاریں۔ اور عبادت کا حکم کتنے ہفتے ہوتے ہیں سال میں؟ کتنے ہفتے ہوتے ہیں؟ 52 ہفتے ہوتے ہیں ایک سال میں۔ اس کا مطلب 52 اتوار آتے ہیں، اور ان 52 اتوار میں کتنے اتوار ہم خدا کے پاس آتے ہیں؟
ہمیں اپنے آپ کو ریشیپ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے خدا کے ساتھ ریکمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم ان برکات سے خالی رہ جائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ یہ خدا کا حکم ہے، اس کلام میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریشیپ کرنا ہے۔ نمبر 3، پاسبان کی خدمت اور عزت میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ریشیپ کرنا ہے۔ تشکیل 9، پھر سے آپ اگر پہلے نہیں کر رہے تھے، چینج مائنڈ ہو گیا تھا آپ کا، ذہن چینج ہو گیا، خدا کے خادم کی خدمت اور عزت کس قدر کرنی ہے، اس کا وعدہ اور حکم دیا گیا ہے۔ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ان کی جو خدمت کرتے ہیں کن چیزوں میں شامل کرنا چاہیے؟ خدمت کرنے والے کو سب اچھی چیزوں میں کیا کرنا چاہیے؟ کون کون سی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ کئی دفعہ کوئی مذاق نہ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے، اچھا پار صاحب ہے چیز سٹنی ہوئی کھا لو یا پی لو۔ پادری جوید کدی کدی آنے پار صاحب چائے یہاں روڈ نہیں پی جاؤ، میں نے تو روڈ ہی چھڈو ہاں پینی ضرور۔ اچھی چیزوں میں شریک کرے، اس کی بلیسنگ ہے، دل سے رسپیکٹ کریں، اس کی برکت ہے۔ ریشیپ کریں اپنے آپ کو، ریسٹور کریں اپنے آپ کو، جہاں خدا نے آپ کو رکھا ہے اور جس کام کے لیے رکھا ہے اس میں آپ ریشیپ کریں اپنے آپ کو پھر سے اس جگہ پہ لائیں۔ اگر اس سے ہٹ چکے ہیں، نیا سال خدا نے ہمیں ریشیپ ہونے کے لیے دیا ہے، تشکیل 9 کے لیے، اپنی تشکیل 9 کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ کلام کے تھرو کریں گے۔ کلام جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا درجہ دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جو میں نے کلام تم سے کیا اس سے تم پاک ہو۔ کلام سے کیا ہوتا ہے بندہ؟ اور تم الہ ہو، خدا ہو۔ ایماندار کا رتبہ اگر وہ اپنے آپ کو کلام میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہے ایماندار شخص کا۔ اس لیے ہمیں کلام میں ریشیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ دو چند عزت کے لائق ہوں۔ اسی آنے ہوں پادری صاحب ساڈی کی کرن؟ ہیلپ کرن، کئی جگہوں پہ کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے الٹ کر دیا ہے۔ خدا کا حکم ہے خادم کی کیا کرو؟ خدمت کرو، عزت کرو۔ ہم چاہ رہے ہوتے کہ ہاڈی کوئی ہیلپ ہو جائے کلو، کیونکہ ہوں انگریز بڑے آگے نے اور پادریوں کے پیسے بڑے نے، وہ الگ پہلو ہے، لیکن خدا کے کلام میں بلیسنگ اس میں ہے، خادم کی عزت کریں، خادم کی خدمت کریں۔ اس لیے خدا نے رکھا ہے اور لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے کیا رہیں؟ تابع۔ آگے بڑھنے کے لیے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ نئے سال میں اپنے آپ کو ریشیپ کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ نمبر 4، روحانی نعمتوں میں ریشیپ کریں۔ نعمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن خاص نعمتیں رول اس کی 9 ہیں۔ کیا ہمارے پاس ہیں؟ کوئی نعمت ہے؟ کیا ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ریشیپ کریں کہ ویسے روٹین کی دعا یا عبادت کر رہے ہیں؟ ہمیں خدا کی روحانی نعمتوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت، خدا سے وین لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس رویا نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ خدا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ریشیپ کریں اپنے آپ کو، خدا کی حضوری میں جا کر کہیں۔ خدا جو ہے کثرت سے رہنمائی دیتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس حکمت کمی ہے تو کس سے مانگے؟ جو بغیر ملامت کیے کیسے دیتا ہے؟ فیاضی سے، یعنی کثرت سے دیتا ہے، تھوڑی نہیں۔ اسی نے خدا کو کی پوچھنا آپ ہی کر لینا، خدا نے جواب دینا ہے کہ نہیں۔ لیکن جو خدا سے نہیں پوچھتا وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیں واپس اپنی جگہ پہ آنے کی
ضرورت ہے ریشیپ کریں اپنے آپ کو تاکہ ہم نئے سال میں بابرکت ٹھہرے۔ نمبر 5، والدین کی فرما برداری۔ نئے سال میں ریشیپ کریں اپنے آپ کو، ریکمٹ کریں۔ پچھلے سال اگر نہیں کرتے رہے، وعدہ بڑا خوبصورت ہے، تو اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر، تو تیرا زمین پر تیرا کیا ہوگا، بھلا ہوگا، اور زمین پر تیری عمر کیا ہوگی۔ کئیاں دا سوال ہے تو ماں پی نہ کوئی عزت کرے تو پھر پیار کہتا ہے کہ نہیں کوئی عزت کریے، یہ نہیں لکھا ہوا اس کا جواب۔ یہی صرف لکھا ہے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کر، اور یوں تیرا کیا ہوگا، زمین پر تیری عمر دراز، تیرا بھلا ہوگا۔ اس کی بلیسنگ، یہ وعدہ ہے خدا کا، اور خدا ایسا خدا ہے جو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، جو کچھ اس نے کہہ دیا ہے وہ کرتا ہے اور کرے گا اور کرتا رہتا ہے۔ مقدس داؤد سے خدا نے کہا، میں نے اپنے قدوسی کی قسم کھائی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں تیرے ساتھ سچ بولتا ہوں، جب تک سورج اور چاند اور ستارے ہیں داؤد کا تخت کیا رہے گا، یہ خدا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کر تو میں تجھے کیا دوں گا، برکت دوں گا، تیرا بھلا ہوگا۔ مثال کی کتاب میں لکھے، جو اپنی احبار کی کتاب میں لکھا ہے، جو لڑکا سرکش ہوتا تھا یہودیوں میں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا، اس کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی اس کو کوڑے لگاتا، اتنے کوڑے لگاتا وہ مر جاتا۔ ماں پیو دی عزت نہ کرنا، سرکش شخص۔ اب یہ تھوڑا ہمیں ایزی لگتا ہے، لیکن بلیسنگ سے ہم خالی ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ نمبر 6، اسی خط میں لکھا ہے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے۔ اے اولاد والو، اپنے بچوں کو دک نہ کرو، یعنی غصہ نہ دلاؤ، پریشان نہ کرو، ان کو اریٹیٹ نہ کرو کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ کیسے بچوں کے ساتھ ہم نے اپنا رویہ خصوصاً پیرنٹس نے رکھنا ہے تاکہ وہ برکت سے محروم نہ رہ جائے۔ میں اس کو ایسے کہوں گا، اگر پیرنٹس بچوں کو اچھی طرح سے ڈیل نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کی جو برکت ہے، جو عزت کرنے سے یا آنر دینے سے، فرما بردار سے ملنی ہے، وہ برکت رہ جائے گی۔ قصور کس کا ہوگا، کس کا ہوگا قصور؟ یہ مطلب بچیاں دی جو بلیسنگ رکاوٹ ہے پیرنٹس بن رہے ہیں، کیونکہ وہ درست طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کر رہے، اچھا برتاؤ نہیں کر رہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کی بلیسنگ کی رکاوٹ کا سبب نہ بنے، اور بچے اپنی بلیسنگ کو عزت نہ دے کے، فرما برداری نہ کر کے ضائع نہ کریں۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کو ری شیپ کریں۔ کدی کدی بڑا غصہ ہوتا ہے دوسرے شخص لے، ملتے رہے ہونے، لیکن کس طرح مل رہے ہونے ہیں، اتوں تے مل رہے ہیں، پٹھانا وانگر دور سے، کیونکہ اندر سے ہم درست نہیں ہوتے۔ نیا سال ہمیں خدا نے اپنے ریلیشن کو دوسرے کے ساتھ ری شیپ کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کدی کدی دعا کرنے، خدا سی انہاں تو چنگے نہیں جڑے ٹر گئے نے اتھوں، چنگے ہیں وہ تو خدا نے رکھے، ان کی اپنی اہمیت ہے، ہماری اپنی ہے۔ جو ٹر گئے نے انہوں دا اپنا مسئلہ ہے، خدا کے سامنے انہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہماری اہمیت ہے۔ کیسے؟ کسی شخص نے ترلا پایا ہوگا، رہن دے حالے، یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لوکا کے انجیل میں لکھا، کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور باغبان یا مالک 3 سال تک پھل ڈھونڈنے آتا رہا، لیکن اس نے نہیں پایا۔ اس نے مالی سے کہا اس کو کاٹ دے اور پھینک دے۔ مالی نے ترلا پایا، کی ترلا پایا؟ مالک اس کو 1 سال میں اس کو ری شیپ کرتا ہوں، اس کے گرد کیا کرتا ہوں،
تھالا کھودتا ہوں اور کیا ڈالوں گا؟ کھاد کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اتنا زور مل جائے، سمجھ مل جائے، حکمت مل جائے، دنائی مل جائے، قوت مل جائے اور بحالی ہو جائے۔ 1 سال خدا نے ہمیں اس لیے دے، ہم جو چلے گئے ان سے بہتر نہیں ہیں بلکہ بہتر ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی اپنی اہمیت ہے، ہماری خدا کی نگاہ میں ایک فرق عزت ہے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ کیسے ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے متی کی انجیل میں ایک شخص قربانی گزرانے جاتا ہے اور جب گزرانے لگتا ہے خدا اس کو کہتا ہے پہلے اپنے بھائی کے پاس جا جس سے تو کیا ہے؟ ناراض ہے، پھر تیری قربانی کی ہوئے گی۔ خدا نے کہا پہلے ری شیپ کر کے تشکیل نو پھر سے سٹارٹ کر، بحالی ریسٹور کر اپنے آپ کو۔ جب تک ریسٹور نہیں کریں گے نیا سال ہمارے لیے بابرکت سال نہیں بن سکتا۔ اس لیے خدا نے ہمیں نئے سال میں ایک بڑا خاص موقع دیا ہے، اپنے آپ کو کیا کریں؟ ری شیپ کریں۔ کس کس پہلو میں؟ کلام میں، پڑھنے میں، عبادت میں، ریلیشن شپ میں، خادموں کی خدمت کرنے میں اور پیرنٹس کی عزت کرنے میں، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے میں اور غصے جیسی تصویر کو جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، ایک نوجوان ہے بڑی دعا کرتا ہے، دعا کرتے کرتے اپنی اماں نو گلاں کر لا پیندا ہے اور مجھے کہتے ہیں سمجھاؤ دعا تے بڑی کر دے تو اندروں غصہ بھی کر دے، کرودھ بھی کر دے۔ آندا بڑی کوشش کرنا نکل دے نہیں ہے۔ اس کا مطلب زور لگانا پڑا، اس نے خود کہا مجھے، میں نے کہا یہ کیا کام کرتا ہے؟ کہتا بڑی کوشش کرنا نکلتا نہیں ہے۔ یعنی جو دعا ہے، جو بلیسنگ ہے، اس غصے نے سٹاپ کر رکھی، اس کے رویے نے اس کی جو عزت ہے خداوند میں وہ کم کر دی ہے۔ دوسروں کے لیے وہ نمونہ نہیں بن رہا، خدا کی عزت بھی نہیں ہو رہی۔ ورنہ کیسے ساڈا منڈا بڑی اچھی دعا کرتا ہے، بڑا خدا اچھے، تو غصے نے اس کی ساری ویلیو خراب کر دی ہے اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ تھالا کھودنے کی اور کھاد ڈالنے کی۔ جس پہلو میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے دعا میں بھی کہا کہ ہمیں خداوند کے خزانے میں آسمان میں جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پچھلے سال نہیں کر سکے تو پھر سے میں ری شیپ کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے۔ ایک فیملی کو میں نے کہا، کہتا ہے قرضہ لا لی پھر دے جے کی دماغ، پہلے قرضہ اتار لئی۔ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟ خدا نے۔ حالات بہتر کس نے کرنے ہیں؟ خدا نے کہا فرسٹ فروٹ میرے پاس لے کے پھر میں اس کو بلیس کروں گا۔ پہلا پیڑا پاک ہے تو سارا گندا ہوا آٹا پاک ہے۔ اور یہ جو دینے کی رکاوٹ ہے ہماری برکت کی رکاوٹ ہے۔ آپ اس کو کلام کے سانچے میں، کلام میں دیکھنا شروع کریں اپنی روحانی آنکھیں کھول کے۔ کبھی کبھی کہتے خدا کو پتہ ہے، لیکن یہ ہماری بہت بڑی برکت کی رکاوٹ ہے جو ہمارا ذہن نہیں کھلتا۔ جب دینا شروع کریں گے خدا کے لیے، ہماری جو بلیسنگ ہے وہ جاری ہو جائے گی، رکاوٹ ختم ہو جائے گی، انویسٹ ہوتا چلا جائے گا، خزانہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ پھر آسمان کے کھلنے کی صورت میں ریٹرن کیا جائے گا۔ اس لیے خدا نے کہا اپنی پوری درجے کی ذخیرہ خانہ میں میرا کیا کر، ویکھی میں برکت دینا کہ نہیں، آسمان کے نیچے کھول کے برکت تجھے دوں گا، برساؤں گا، تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ جگہ مک سکتی ہے، کنے کو پیسے آ جاندے، لیکن یہ ہیکل کی بات ہے تشبیہن۔ وہاں جتنے کمرے تھے، ایک دفعہ کا ذکر لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہدیہ لائے لوگ، سونا چاندی ایوری تھنگ، جو کچھ بھی دے سکتے تھے، جو کسی کے پاس تھا وہ دیتے گئے۔ اور کاریگروں نے، جو مینیجر تھا یا سپروائزر تھا، ناظم تھا، اس نے مقدس موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ لوگوں کو کہنا شروع کر دے کہ بس کرے، نہ اب لائیں، جگہ ہمارے پاس۔ یہ ہیکل کی بات۔
कसरत की बरकत हम अपने आप के लिए कह सकते हैं। स्टॉप कर दिया, क्या लोगों को देने से उनके साथ पास काम हुआ? साढ़े की हो जाता है, ज़हन में होता है ये काम हो जाएगा, काम नहीं होता। पहला पेड़ा पाक और सारा गुंदा हुआ आटा पाक है, इसमें हमें रीशेप करने की जरूरत है। नया साल है, कैसे उसका आगाज कर रहे हैं? अपने आप को खुदा के मज़बा में रखते हुए, कलाम के सांचे में रखते हुए उसमें रीशेप करें। हालेलुया। खुदा हमें नया देखना चाहता है। रात को भी हमने कलाम सुना था, जितने मसीह यीशु में हैं, जितने मसीह यीशु में हैं सब नए मखलूक। खुदा हमें पुराना नहीं देखना चाहता, नया देखना चाहता है, रीशेप करना चाहता है, हमारी फिर से हमें बहाल करना चाहता है, फिर से हमें आगे बढ़ने के लिए उसने वक्त दिया है। आए अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचें कैसे मैंने आगे बढ़ना है, मुझे कैसे